جی پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے جو کہانی لائی ہوں وہ ہے چاکلیٹ دیو نے نانی پری اور شہزادی کی مدد کی۔ ایک تھی ملکہ جس کی پریوں سے بہت اچھی دوستی تھی۔ اس کے پاس پریاں اکثر آتی رہتی، خاص طور پر بڑی پری۔ سب اسے نانی پری کہتے تھے کیونکہ وہ عمر میں تمام پریوں سے بڑی تھی۔ اس لیے ملکہ پری نے اسے ایک تاج بھی دیا ہوا تھا جو وہ ہمیشہ پہنے رکھتی تھی۔ پریاں بوڑھی نہیں ہوتی چاہے ان کی عمر کتنی ہی زیادہ ہو جائے، اسی لیے نانی پری بھی دوسری پریوں کی طرح خوبصورت تھی۔ اس کے بال بھی سفید نہیں ہوئے تھے۔ نانی پری کی ملکہ سے خوب دوستی تھی، دونوں بیٹھ کر دیر تک مزے سے باتیں کرتی رہتی، حتیٰ کہ بادشاہ اگر حکم بھی دے دیتا کہ نانی پری چلی جائے تو نانی پری بات نہ مانتی۔ بادشاہ اور ملکہ بہت خوش تھے، ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ وہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا نام رکھیں۔ اچانک پری آ گئی۔ ہائے، ارے یہ تو بہت پیاری سی شہزادی ہے۔ نانی پری نے شہزادی کو دیکھا تو زور سے بولی، اس کا نام تو بس میں ہی رکھوں گی۔ بالکل نہیں، بادشاہ گھبرا کر بولا۔ وہ جانتا تھا کہ نانی پری نہ صرف بہت باتونی ہے بلکہ بیوقوف بھی ہے، اور کوئی اوٹ پٹانگ نام رکھ دے گی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے منع کرنے والے؟ لمبے کانوں والے بادشاہ، نانی پری نے منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ تو ملکہ کو ہنسی آ گئی۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا۔ چپ ہو جاؤ ورنہ وہ چیخا، ورنہ کیا، میں تو ضرور رکھوں گی پیاری شہزادی کا نام، بالکل میٹھا سا چاکلیٹ کی طرح۔ نانی پری بولی۔ بادشاہ اس طرح غصے سے بڑھا تو نانی پری گھبرا گئی اور اڑنے کی تیاری کرنے لگی، لیکن ساتھ ہی جلدی سے بولی، میں نام رکھ کر جا رہی ہوں، لا راچا کلوٹا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اڑ گئی۔ لا راچا کلوٹا، اس کے ساتھ ہی وہ اڑ گئی۔ بادشاہ اور ملکہ دونوں حیران پریشان کھڑے رہ گئے۔ اب ہوا یوں کہ شہزادی کا نام لاراچا کلوٹا کیا پڑا، وہ جب بھی بولتی، روتی یا کوئی آواز نکالتی، اس کے منہ سے چاکلیٹ نکلنا شروع ہو جاتی۔ نانی پری بھی بعد میں بہت پریشان ہوئی کہ اس نے جلد بازی میں غلط نام رکھ دیا، جس کی وجہ سے شہزادی کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی اپنے کہے ہوئے الفاظ واپس نہیں لے سکتی تھی۔ پریاں جو بول دیتی ہیں وہ بس بول دیتی ہیں، اور پھر ان الفاظ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ نانی پری افسردہ لہجے میں ملکہ سے بولی۔ وہ دونوں محل کے کنارے بنے تالاب کے پاس بیٹھے تھے اور لاراچا کلوٹا کے متعلق باتیں کر رہے تھے، جو اب بڑی ہو چکی تھی، لیکن جب بھی وہ بولتی اس کے منہ سے چاکلیٹ نکلنے لگتی جو بہت مزیدار ہوتی۔ اس کے ساتھ ہر وقت ایک کنیز رہتی جو چاکلیٹ جمع کر کے ملازموں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ کوئی تو حل ہوگا اس کا؟ ملکہ نے پوچھا۔ ہاں ہے تو صحیح، لیکن بہت خطرہ ہے اس میں۔ لاراچا کلوٹا اگر خود جا کر چاکلیٹ دیو سے بات کرے تو وہ اس کی مدد کر سکتا ہے۔ یہ سب لمبے کانوں والے بادشاہ کی وجہ سے ہوا ہے۔ صرف لمبے کانوں والے بادشاہ کی وجہ سے ہوا ہے، نانی پری بولی۔ سے بادشاہ ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ چاکلیٹ دیو کہاں رہتا ہے؟ ملکہ نے بے تابی سے پوچھا۔ وہ کالے پہاڑ کے پیچھے رہتا ہے، نانی پری نے جواب دیا۔ تم چاہو تو میں لاراچا کلوٹا کو وہاں سے تک پہنچا سکتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ آگے نہیں جا سکتی۔ چاکلیٹ دیو کے پاس اسے اکیلا ہی جانا پڑے گا بات کرنے کے لیے۔ اب وہ بڑی ہو گئی ہے، وہ یہ کام کر بھی سکتی ہے۔ لاراچا کلوٹا کو جب اس حل کا پتہ چلا تو فوراً تیار ہو گئی۔ وہ خود بھی اپنے منہ سے چاکلیٹ نکلنے سے بہت پریشان تھی، اس مشکل سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اور بادشاہ اور ملکہ فکر مند تو تھے، مگر انہوں نے لارا کو جانے کی اجازت دے دی، اور مقررہ دن نانی پری ایک اڑنے والی گاڑی کے ساتھ ملکہ کے گھر پہنچ گئی۔ لارا نے اپنی امی ابو کو خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔
گاڑی میں بیٹھ کر وہ دونوں اڑ کر کالے پہاڑ کی طرف اپنا سفر روانہ کیا۔ کالے پہاڑ کی ایک چوٹی پر پہنچ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نانی پری کو چونکہ اس کے ٹھکانے کا پتہ تھا، اس لیے وہ اسے ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کی نظر ایک پرانی کٹھیا پر پڑی جس کے باہر ایک دیا رکھا ہوا تھا۔ جب نانی پری نے دیے کو دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی دیے کی طرف بڑھنے لگی۔ آدھے راستے تک پہنچی تو اسے یاد آیا کہ میں نے لاراچا کلوٹا کو اپنے ساتھ نہیں لیا۔ وہ واپس مڑی اور فوراً سے لاراچا کلوٹا کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ دوڑنے لگی۔ دوڑتے دوڑتے جیسے ہی وہ اس کٹھیا کے قریب پہنچی تو اس کا دیا بجھ گیا۔ دیا بجھ گیا تو اندھیرا ہو گیا، پر نانی پری کو اور لاراچا کو کچھ نظر نہ آیا۔ وہ دونوں اندھیرے میں گھومنے لگی اور پریشانی کے عالم میں بے تاب ہو گئی کہ اب اگر ہمیں کوئی راستہ نہ نظر آیا اور کالے اس جادوگر نے، بادشاہ نے، دیو نے اگر ان کو کسی طرح سے اغوا کر لیا اور ان کو قید خانے میں ڈلوا دیا تو انہیں اس سے کوئی نہ بچا سکے گا۔ لمبے کانوں والے بادشاہ کا سوچ کر اس کے دماغ میں بہت سے خیالات آنے لگے۔ اب وہ پریشان تھی کہ اب ہم اسے کیسے ڈھونڈیں گے۔ پھر اچانک سے ایک روشنی اس کے ہاتھ میں چھڑی آئی جس سے اس کی سٹار میں روشنی پھیل گئی اور وہ چمک اٹھا۔ جیسے ہی وہ چمکا تو انہیں وہ کٹھیا نظر آ گئی۔ نانی پری آگے بڑھی اور اس نے اپنی اس جادو کی چھڑی سے دروازے پر مارا تو دروازہ فوراً کھل گیا۔ اندر داخل ہوئی تو چاکلیٹ دیو سویا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو زور سے اس کے سر پر چھڑی ماری۔ وہ ایک دم اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور غصے سے نانی پری کو تاڑنے لگا۔ نانی پری ایک دم سے کانپ اٹھی اس کے غصے اور غضب کو دیکھ کر، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور اپنی چھڑی کو اس کی گردن پر رکھ دیا۔ نانی پری کا چھڑی کو گردن پر رکھنا کیا تھا، اتنے میں لاراچا کلوٹا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے خنجر سے اس چاکلیٹ دیو کی گردن کو کاٹ دیا۔ جیسے ہی وہ اس کی گردن کٹی تو وہ دونوں فوراً سے اس اندھیر کوٹری سے باہر آ گئی اور واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ آئی۔ جیسے ہی وہ واپس آ کر گاڑی میں بیٹھی، اڑنے والی گاڑی ان کو اڑا کر واپس ان کے ٹھکانے پر لائی جہاں بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے۔ وہاں پہنچ کر نانی پری نے اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام بدل کر زانیہ شہزادی رکھ دیا۔ اب نہ تو زانیہ شہزادی کے منہ میں سے چاکلیٹ نکلتی تھی اور نہ ہی نانی پری کو کسی کا خوف رہا تھا۔ اب وہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی۔ پیاری بچوں، یہاں اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔